رمی اور قربانی اور حلق اور طواف، یہ 4 کام کر لینے کے بعد پھر رات جس وقت بھی آپ فارغ ہو جائیں گے آپ واپس مینا چلے جائیں گے۔ مینا کے اندر خیمے میں ہی آپ اپنی رات گزاریں، وہاں رات گزارنا افضل ہے، سنت ہے۔ اگر کوئی شدید مجبوری نہیں ہے تو آپ وہاں ہی رات گزاریں اور اسی جگہ پر رات گزارنا افضل ہے۔ ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك۔ پھر 11 ذی الحجہ کو صرف 3 شیطانوں کی یعنی تینوں شیطانوں کی رمی کرنی ہے 11 ذی الحجہ کو، اور 12 ذی الحجہ کو بھی تینوں شیطانوں کی رمی کرنی ہے۔ یہ جو 11 اور 12 کی رمی ہے، 11 کی رمی وہ بھی زوال کے بعد یعنی ظہر کی نماز پڑھ کر آپ رمی کرنے تشریف لے جائیں گے، 12 کی رمی بھی زوال کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک سب سے افضل اور بہترین وقت ہے، اس وقت میں آپ رمی کر لیجئے۔ اور یہ جو 11 کی رمی ہے، اس 11 کی رمی اور 12 کی رمی میں دونوں دنوں میں تینوں شیطانوں کی رمی کرنی ہے۔ تو طریقہ کار وہی ہے جو آپ نے کل جس طرح سے رمی کی ہے اسی طرح سے آج بھی رمی کریں گے۔ آپ پہلے شیطان کے پاس پہنچیں گے جو نشان بنا ہوا ہے، وہاں پر بھی آپ نے رمی کرنی، 7 کنکر آپ نے مارنے ہیں، اور وہی کلمات جو بتائے گئے انہی کلمات کو بسم اللہ اللہ اکبر رضن للرحمن ورغمن للشیطان 7 کنکر آپ ماریں گے۔ اس کے بعد قبلے کی طرف رخ کر کے تھوڑی دیر آپ دعا کر لیں، پھر دوسرے شیطان کے پاس آپ آئیں گے، وہاں پر بھی اسی طرح سے 7 کنکر مارنے ہیں، پھر کھڑے ہو کر قبلے کی طرف رخ کر کے دعا کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرے شیطان کو رمی کرنی ہے اور اس کے پاس بھی رمی اسی طرح سے 7 کنکر مارنے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر رضن للرحمن ورغمن للشیطان۔ یہاں رمی کر کے دعا نہیں کرنی، گویا کہ پہلے 2 کے بعد دعا کرنی ہے اور تیسرے کے بعد دعا نہیں کرنی، اور پھر آپ واپس اپنے خیمے میں تشریف لے آئیں گے۔ اگر گزشتہ کل آپ طواف زیارت نہیں کر سکے تو آج طواف زیارت کر لیں اور پھر اپنے خیمے میں چلے جائیں، اور تکبیرات تشریق جو ہر نمازوں کے بعد یہاں پر بھی ہم پڑھتے ہیں وہ تکبیرات تشریق بھی نمازوں کے بعد پڑھیں گے، اور اسی طرح سے نماز اور ذکر، دعا، تلاوت، اعمال کی کثرت کرنی ہے۔ چونکہ اب احرام کی پابندیوں سے آدمی نکل آتا ہے اور کپڑوں میں آ جاتا ہے تو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میرے اعمال پورے ہو گئے، حالانکہ مناسک حج ابھی باقی ہیں آپ کے، 11 رمی ہے، 12 کی رمی آپ کی باقی ہے۔ تو لغویات سے تو ہر وقت انسان کو بچنا چاہیے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب یہ سارے اعمال کر کے فارغ ہو جاؤ تو پھر 11 اور 12 کو فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، اتنا اللہ کو یاد کرو، اتنا اللہ کو یاد کرو جس طرح سے ہر وقت انسان کے تصور میں، انسان کے خیال میں آدمی کا مال اور اس کے ماں باپ اعزاء اقربا تصور میں اس سے کہیں زیادہ ہمہ وقت اللہ کا تصور ہو اور اللہ پاک کو اس طرح سے یاد کرو۔ یہ قبولیت کے اوقات ہیں، یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کچھ لوگ فرمایا یہاں صرف اور صرف دنیا ہی مانگتے ہیں، آخرت کی کوئی دعا نہیں کرتے، اللہ پاک نے آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں رکھا۔ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہیں جو یہ دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی اللہ ہمیں بھلائی عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ تو گویا کہ اللہ جل جلالہ سے دنیا کی دعائیں بھی مانگیے، آخرت کی دعائیں بھی مانگیے۔ جو دعائیں مانگیں گے اللہ تبارک تعالیٰ سے پر امید ہو کر 11 ذی الحجہ کو، 12 ذی الحجہ کو خوب دعاؤں کا اہتمام کریں، خوب ذکر کا اہتمام کریں۔ 12 ذی الحجہ جب زوال ہو جائے ظہر کی نماز ادا کر لیں، یا اس وقت اگر آپ سمجھتے ہیں کہ گرمی ہے تیز آپ نہیں جا سکتے تو انتظار کر لیجئے، عصر کی نماز ادا کر کے پھر آپ رمی کے لیے تشریف لے جائیے، اور 12 ذی الحجہ کی رمی بھی اسی طرح سے
گویا کہ تینوں شیطانوں کی آپ نے رمی کرنی ہے۔ اور جس طرح سے پہلے عرض کیا ہے، پہلے شیطان کی رمی کر کے پھر قبلے کی طرف رخ کر کے دعا کریں گے، دوسرے شیطان کی رمی کر کے پھر بھی دعا کریں گے، اور تیسرے شیطان کی رمی کر کے پھر دعا نہیں کرنی۔ جب یہ 12 کی رمی آپ نے کر لی تو اب آپ کو اختیار ہے، چاہیں تو آپ اپنی رہائش گاہ عزیزیہ میں یا جہاں پر بھی آپ کی رہائش ہے وہاں آپ تشریف لا سکتے ہیں، یعنی یہاں کے مناسک اور احکام آپ کے پورے ہوگے، اور چاہیں تو 13 ذی الحجہ کی رمی بھی آپ کر لیں۔ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ، جس نے 11 اور 12 کی رمی کر لی اور اپنا حج مکمل کر لیا تو بھی کوئی حرج نہیں، ومن تأخر، اور جس نے تاخیر کر کے 13ویں کی رمی بھی کر لی، فلا اثم علیہ، اس پر بھی کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ اگر 13ویں کی کرنا چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات، بس یہ ہے کہ 13ویں کی رمی کے لیے یہ بات ذہن نشین فرمائیے کہ اگر 13 ذی الحجہ کی شام آپ کو وہاں ہی ہو گئی، رات بھی آپ نے منی ہی میں گزاری، اور صبح صادق آپ کو 13 ذی الحجہ کا صبح صادق وہاں ہی منی میں ہو جاتا ہے، تو پھر 13 ذی الحجہ کی رمی کرنا لازم ہے۔ پھر آپ لازم ہے کہ آپ رمی کر کے آئیں، اور اس میں یہ البتہ اس میں گنجائش ہے کہ 13 کی رمی زوال سے پہلے یعنی صبح طلوع آفتاب کے بعد زوال سے پہلے بھی کی جا سکتی ہے۔ یہ رمی مکمل کر کے یہاں کے آپ کے مناسک حج کے مکمل ہو گئے۔ اور اب آخری آپ کا عمل جو رہ گیا ہے وہ ہے طواف وداع۔ جب آپ مکہ چھوڑیں گے، چاہے آپ مکہ مکرمہ سے واپس اپنے وطن کی طرف آ رہے ہیں یا مکہ مکرمہ سے آپ مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے ہیں اور آپ مکہ کو چھوڑ رہے ہیں، تو طواف وداع آخری طواف آپ اس نیت سے کریں گے کہ یہ میں حج کا واجب ادا کر رہا ہوں، طواف وداع۔ طواف وداع کا بھی وہی طریقہ جس طرح سے عام طریقہ ہے، طواف ادا کر کے پھر 2 رکعت نماز آپ نے طواف کے ادا کرنے ہیں، اور اس کے بعد گویا کہ یہ حج کے تمام مناسک آپ کے مکمل ہو گئے۔ طواف وداع میں چاہیں تو آپ 13 ذی الحجہ کو کریں، 14 کو بھی کر سکتے ہیں، یا اس کے بعد آپ کو مثلا 19 ذی الحجہ کو آپ کی وہاں سے روانگی ہے، 20 ذی الحجہ کو روانگی ہے، جب بھی آپ کی روانگی ہے اس سے آپ پہلے طواف وداع کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے طواف وداع پہلے کر دیا، اس کے بعد پھر آپ کو موقع ملتا ہے طواف کرنے کا، تو پھر سے آپ طواف کر لیں، جو آپ کا آخری طواف ہوگا وہی آپ کا طواف وداع ہوگا۔ تو یہ طواف وداع کر لینے کے بعد حج کے مناسک آپ کے مکمل ہو گئے۔ اللہ پاک قبول فرمائے۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك